إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 11 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مقام صحابہ، عظمت صحابہ کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقام، ان کی فضیلت، ان کا رتبہ کیا ہے، اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ صحابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ان کا رتبہ و مقام کیا ہے؟ اس سلسلے میں بتلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس محرم الحرام کے مہینے میں بعض شر پسند لوگ اور بعض بدمعاش قسم کے لوگ اسلام کا چولا پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام رکھ کر، مسلمانوں جیسا کردار اور شکل و صورت تھوڑی بہت اپنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرے کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کی شان میں تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور حفوات اور بکواس اور خرافات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ کرتے ہیں. ضروری ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے کہ وہ جانے کہ یہ صحابہ ہیں کون لوگ، یہ صحابہ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب اور مفہوم ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیت ہر رنگ میں اسلام کو نقصان پہنچانے پہ لگی ہوئی ہے. جب سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شیطان مختلف چولوں میں، مختلف شکل و صورتوں میں آ کر اسلام اور مسلمانوں کو، جو حق پسند لوگ ہیں، حق کے علمبردار ہیں، توحید و سنت کے جو متوالے ہیں، اللہ کے دین کی چاہت رکھنے والے، دین کے کلمے کو دنیا کے اندر بلند کرنے والے اہل حق ہیں، انہیں ایذا پہنچانے، ان کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے، ان کے ایمان کی روشنی کو چھیننے، اور ان کے ایمان اور اچھے صحیح عقیدے کو کے اندر شرک اور کفر اور الحاد اور بے دینی اور ارتداد اور کفر کی ملاوٹ کرنے کے لیے شیطان چاروں طرف سے مختلف شکل و صورتوں کے اندر اپنا کر آتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے. میں نے اسی مناسبت سے اس موضوع کو منتخب کیا ہے تاکہ آپ کے دماغوں کو، ذہنوں کو، یا جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے دماغوں کو صاف کیا جائے. قرآن کریم کے آب زلال سے، قرآن کریم کے طاہر اور مطہر پانی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات سے، سلف صالحین جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں جو گزر چکے، اور ان کے اقوال سے، صحابہ کے اقوال سے. آئیے سردست سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ دین کو دینے والا
دنیا کو بنانے والا، ہم سب کو سب کا مالک و خالق کون ہے؟ اللہ ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی اعلیٰ، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی جن، نہ بھوت، کوئی اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی حقیقی معبود ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنے اور اسی کی عبادت و بندگی کے لیے تمام انبیاء اور رسول تقریباً 1,24,000 کم و بیش، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے ضعیف، ان کے حساب سے تشریف لائے اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، شیطان کے چنگل سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو الحمدللہ، تو اللہ ہے، اللہ کے بعد انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسول ہر نبی کے اپنے دوست رہے ہیں، صحابی، جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے ملاقات کی، اور اسی کلمہ اور ملاقات کی انہوں نے، چاہے کچھ سنا یا نہیں سنا، یا کوئی روایت کی یا نہ کی، چاہے وہ عورت رہی ہوں یا مرد رہے ہوں، چاہے وہ بینا رہے ہوں چاہے نابینا رہے ہوں، چاہے وہ بچے اللہ کے نبی کے سامنے جو پیدا ہوئے جنہوں نے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں رہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ صحابی مطلب صاحب، دوست، ساتھی اللہ کے نبی کے، اور اسی کی جمع ہے اصحاب یا صحابہ کرام کہا جاتا ہے، صحابہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کو اگر الگ رکھ دیا جائے، نبی سے جدا کر دیا جائے، یا صحابہ کرام کو عام انسانوں کی طرح سے، عام انسان جیسے ہیں، صحابہ کرام کو اسی طرح سے گنہگار اور اسی طرح سے غلطی کرنے والا، اسی طرح سے ان کے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں غیر معتبر قرار دیا جائے، ان کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے، اعتماد نہ کیا جائے، تو یاد رکھیے اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، پوری کی پوری ختم ہو جائے گی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معتبر رہے گی، نہ آپ کے پاس جو یہ قرآن ہے، اس یہ قرآن معتبر رہے گا، نہ کوئی تفسیر، نہ کوئی حدیث کا اعتبار باقی رہے گا۔ کیوں؟ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو نبی کی رسالت بھی خطرے میں، قرآن بھی خطرے میں، تفسیر اور احادیث بھی خطرے میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی من جانب اللہ، دین کو، شریعت کو، احکام کو، جو کچھ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی کو حاصل ہوا، اسے ہم نے تو نہیں حاصل کیا۔ پہلے کون تھے حاصل کرنے والے؟ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے تھے، زندہ تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ وہی قرآن کو حاصل کرنے والے تھے، نبی سے وہی طریقہ سیکھنے والے تھے، وہی نماز سیکھنے والے تھے، وہی دعا سیکھنے والے تھے، وہی زکوٰۃ سیکھنے والے تھے، وہی حج سیکھنے والے تھے، وہی پورا دین، ٹوٹل حلال اور حرام سب کچھ انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے نبی سے یہ معرفت حاصل کی، اور خود معلم انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ، اطاعت کرنے والے ساتھی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تربیت فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو سنا، سب سے پہلے نبی کے فرمان کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس کلام کو، پھر اسے یاد کرتے تھے، اور پھر وہی صحابہ اس کے اوپر اسی لب و لہجے میں اور اسی معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام بیان بھی کرتے تھے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرتے تھے، آپ کی اطاعت بھی کرتے تھے، فرما برداری بھی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت یا ایک حدیث بھی سنو، اسے بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ صحیح مسلم کی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے لیے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام ترتیب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابہ کرام کو درسگاہ نبوت میں بٹھایا، اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا، اللہ کے نبی کے درسوں میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اگر مردوں میں تھے تو مرد رہا کرتے تھے، اور عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو ان کا ساتھی بنایا، ان کی بیویوں کو مقرر فرمایا۔ المہم ہر وقت ہر جگہ ایک ٹولی، ایک جماعت، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے موجود رہا کرتی تھی۔ کچھ لوگ تھے جو کاروبار کرتے تھے، کچھ لوگ تھے کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ لوگ تھے بکریاں چلاتے تھے، کچھ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، لیکن کچھ خاص لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور سامنے بیٹھا کرتے تھے، جو شریعت کا کوئی قانون جب عطا کیا جاتا تھا تو اس کو وہ سنتے تھے اور سن کر کے اسے یاد کرتے تھے۔ حاضری ان کی لازمی اور ضروری قرار دی گئی تھی، اور ان کو یہ حکم تھا کہ جو نہیں موجود ہیں ان تک اس باتوں کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد جیسا اہم فریضہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ذروۃ السنام الاسلام، اسلام کی سب سے بلند چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ ایسا نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائیں، ایسا نہیں چاہیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور کچھ لوگ نبی کے پاس رہیں، کچھ لوگ موجود رہیں نبی کے پاس، تاکہ وہ دین سیکھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، شریعت کے نظام اور قانون اور سسٹم کو سمجھیں، اور پھر جب جہاد فی سبیل اللہ کر کے لوگ واپس آئیں تو وہ انہیں سمجھائیں، یا کم از کم ان کو بھی سمجھائیں اور دوسری قوموں میں جا کر انہیں دین سکھائیں۔ یہاں سے مدرسے کا اور جامعہ کا تصور ملتا ہے، اسلامی سسٹم، اسلامی مدارس کا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دین سیکھنے والوں کی اور دین سکھلانے والوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان، جو ان کے لیے ان کے حلال اور حرام اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے، ان کے اخلاقیات، معاشیات، ان تمام سب کی رہنمائی کرتے رہیں۔ المہم حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام سے عقیدت در حقیقت یہ بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے نہیں ہو سکتی۔ جسے نبی کریم سے سچی محبت ہوگی وہی نبی کے صحابہ سے بھی سچی محبت کرے گا۔ یہ معیار ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک ترازو ہے۔ صحابہ کرام کی پیروی کیے بغیر، صحابہ کرام کی باتوں کو سنے بغیر، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے بغیر ہم دین اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عبادات و بندگی کی ہر ایک کی انہوں نے پیروی کی ہے، اطاعت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہاں بیٹھتے تھے وہاں بھی بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے، ان تمام سب چیزوں کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا ہے، اور یقیناً صحابہ کرام کے بغیر شریعت کا تصور بھی محال ہے۔ ہم تک دین انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور ان کے کمال اور ان کے جمال اور ان کی سیرت اور صحابہ کرام کے کردار اور ان کے اعمال، ان کی اچھائی اور ان کے بھلائی اور ان کے تقوی اور ان کی طہارت کی عمدگی، یہ اس کی سند صحابہ کرام کے پختہ ایمان اور ان کے بھلائی اور خیر کی سرٹیفکیٹ ہم نے اور آپ نے نہیں دی، بلکہ آسمان والے نے عطا فرمائی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اور خود معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فرمودات سے اپنے جانثار صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، توصیف فرمائی ہے، اور ان کی پیروی اور ہدایت کو سعادت قرار دیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد جو کوئی باقی رہے گا تو اس کائنات میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے،
تو سنو میں تمہیں ایک اصول بتا رہا ہوں، ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، ایک نظام اور ایک سسٹم بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، اور انہیں اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑنا اور اپنے دانتوں سے بھی مضبوط پکڑ لینا تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اور سنو، بدعات اور خرافات سے بچنا، ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی چیز تو دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے۔ اسی لیے امام مالک کہا کرتے تھے کہ جو عمل صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین تھا وہی دین ہے، جو ان کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین ہو سکتا۔ یہ معیار سلف کا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی اور ان کی توصیف فرمائی، اس کے باوجود بھی ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ بشری تقاضے ہیں، انسان سے لغزش ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں پر بھی اللہ نے اور ان کے رسول نے تنبیہ فرمائی اور ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرمایا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کریم کی سیر کراتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کی کیا مدحت فرمائی ہے اور ان کی کیا تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معافی نامے کو قرآن کریم میں نوٹ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور طہارت کو قرآن کریم میں نوٹ فرمایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ سننا، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے اوپر کبھی اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرنا، کبھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانا، طعن و تشنیع نہیں کرنا۔ اللہ اللہ میں بھی بتاؤں گا کہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے، ان صحابہ کا کیا مقام اور ان کی کیا عظمت ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اپنے رضا اور اپنی خوشی کی اور مغفرت کی مہر بھی صحابہ کرام کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ثبت فرما دی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی ایک شخص ہو یا کوئی جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو صحابہ کرام کے اوپر نقد کرے، صحابہ کرام کے اوپر جرح کرے، صحابہ کرام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، صحابہ کرام کی برائی کرے، صحابہ کرام کو حکومت کا کارندہ کہے، صحابہ کرام کو دھوکہ دینے والا کہے، صحابہ کرام کے اوپر تبرے کسے، صحابہ کرام کو چور کہے، صحابہ کرام کو ڈاکو نعوذ باللہ کہے، یہ سارے کے سارے لوگ باطل پرست ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں انشاءاللہ اگر یہ بغیر توبہ کے مرے۔ گمراہ ہیں یہ لوگ، سلف نے سب نے، اور ان کی گروہ میں بیٹھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا یہ حرام ہے، بلکہ ان سے قطع تعلق رکھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیا جائے جو صحابہ کے نہ ہوئے وہ ہمارے اور تمہارے ہو سکتے۔ یاد رکھیے یہی چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی ہوں یا بڑے سے بڑے صحابی ہوں، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عدل اور انصاف کرنے والے ہیں۔ اور بیانات آگے آئیے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی کیا تعریف فرمائی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم، کہ بے شک جو لوگ اپنے نبی کے سامنے، اپنے نبی کی خدمت میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیمے بولتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ کر نگاہیں جھکی ہوئی اور دھیرے دھیرے بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے رفعت اور ان کے مقام اور ان کی بلندی کے لیے ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دیا ہے
اور تقوی جس کے پاس ہے وہی سب سے بڑا مومن ہے، وہی سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا ہیرا قرار دیا ہے اسی کو۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے یہی نہیں بلکہ رب نے فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت، خلاص ہم نے معاف کر دیا ہے، اور اجر عظیم بھی ہے۔ ساری غلطیاں، ساری خطائیں ان کی کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، کس کی؟ ہماری تمہاری نہیں، کس کی؟ ہاں یاد رکھو، صحابہ کرام کی محبت در حقیقت نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت در حقیقت کس کی محبت ہے؟ اللہ عز و جل کی محبت ہے۔ صحابہ کرام کفر نہیں کر سکتے، صحابہ کرام فسق نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت اتبان بن مالک کے حوالے سے بتایا تھا کہ کچھ صحابہ نے کہا وہ منافق ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ بدر میں شریک ہوئے، جو بدر میں شریک ہو گئے وہ کبھی منافق ہو سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ اسی طرح سے کفر سے فسق و فجور تھے، فسق و فجور یعنی خطائیں غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں بڑی بڑی یعنی حرام کاریوں میں، یا یہ صحابہ کرام اس سے پاک ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ سنو میرے نبی کے صحابہ، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر بہت ساری تمہاری جو ہے باتوں کے اندر تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہاری بات اگر مان لیا کریں، ہر بات اگر تمہاری مان لیا کریں تو تم پر مشکل پڑے گی، تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ فرماتا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ، یعنی تم ایمان سے محبت کرنے والے ہو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مرغوب بھی بنا دیا ہے اور مزین اور آراستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور کفر کو اور عصیان کو اور فسق و فجور کو تمہارے دلوں میں ناپسند بنا دیا ہے۔ اللہ نے یہ ڈال دیا ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی نہ تم کفر کر سکتے ہو نہ یہ تمام سب فسق و فجور کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولئک ہم الراشدون، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ فضل ہے اور یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں راہ راست پر رکھا ہے، اللہ نے تمہیں راہ ہدایت پر رکھا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 7 اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے کفر اور فسق اور فجور کو بھی پاک دور قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو ہے وہ عبادت کے خوگر تھے، رحم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفیق تھے، مہربان تھے۔ سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے والے جو ساتھی ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ سے، اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہیں، اور اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے رحم دل ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے گرم ہیں لیکن آپس میں انتہائی نرم ہیں۔ انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور سجدے میں مصروف ہیں، اور ان کے چہرے سجدوں کی علامات سے روشن اور منور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام کس کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ مقام رسولوں کا نہیں، نبیوں کا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مقام ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، لمبی روایت ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اکبر، اللہ اور یوم آخرت پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں تم پاؤ گے، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم و اخوانہم، اگر اللہ اور اس کے رسول سے ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بہن، ان کے گھر والے نفرت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو یہ مومنین جو اللہ پر اور آخر پر ایمان لاتے ہیں یہ ان سے محبت نہیں کرتے،
چاہے بھلے ان کے وہ باپ کیوں نہ ہوں، ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہوں، ہرگز نہیں ان سے محبت کرتے۔ اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مذکر لکھ دیا ہے، تحریر فرما دیا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور سید الملائکہ حضرت جبریل سے ان کی تائید فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں اللہ ایسے جنات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کیا سند ملی گئی، سرٹیفکیٹ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو خبردار، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ باقیہ شیاطین کے گروہ جو صحابہ کو گالیاں دیں، جو صحابہ کو برا کہیں، جو ان آیات کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کا گروہ اور شیطان کی پارٹی قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور لوگوں کی اور پوری دنیا کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف دیکھیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورہ التحریم آیت نمبر 8، کہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں، اللہ فرماتا ہے اس دن نہ اللہ نبی کو رسوا کرے گا، اور جو نبی کے ساتھی ہیں اللہ انہیں بھی رسوا اور ذلیل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کہ السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتخذوا باحسان والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، جو ہجرت کیے کر کے گئے، جنہوں نے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ سارے صحابہ اللہ، بلکہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان صحابہ کی اتباع کی، واتبعوهم باحسان، خلوص دل کے ساتھ ان صحابہ کی جنہوں نے پیروی کی، اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے وعد لہم جنات تجری، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کھڑی ہوئی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی کس کے لیے؟ صحابہ ہی نہیں بلکہ جو صحابہ کی اتباع کرنے والے ہم اور آپ اگر ہوں گے تو ہمیں بھی یہ سند اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ صحابہ کو تو ملی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، میں کہاں تک آپ حضرات کو بتاؤں عزیزان گرامی، بہت یہ دلائل ہیں اس بات کہ صحابہ کرام نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر ہم گنہگار جیسے بدکار، فاسق و فاجر، بے ایمان، ہم اپنی زبانوں کو ان کے اوپر لان تان کریں، اپنی زبانوں سے ان کے اوپر تنقید کریں، انہیں نعوذ باللہ برا بھلا کہیں، کہ ایک فتنہ نہیں ہزاروں فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ غیر تو غیر ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، قرآن کو برا بھلا کہتا ہے، رسول کو اور ہم کو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا مولانا کہنے والے، علامہ کہنے والے، ایک ہندوستان میں دارالعلوم ندوۃ العلماء وہاں کا ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ زبانیں ابھی پچھلے ہفتے بدتمیزیاں شروع کریں اور سیدنا ابو ہریرہ کو دلال کہا، استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر، یہ عالم نہیں ہے، یہ خبیث ہے، یہ شیطان ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں سے ہدایت چھین، اپنے آپ کو بخاری مسلم پڑھانے والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور مہدی کا راستہ تیار کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، میں یہ سادات گھرانے سے ہوں، سید ہوں۔ یہ گمراہیت کے یہ سارے علامات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پورا اس وقت جو مصائب ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو مصیبت، کیا یہ علام، یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ دکھ، یہ درد، یہ دنیا کا تمام سب، یہ کیا کم تھا جو اب ایمان کے اوپر بھی حملے ہونے لگے؟ ابھی جسم جا رہے تھے، جان جا رہی تھی، اب ایمان بھی حملہ شیطان کر رہا ہے اور ایمان بھی اب جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے تحفظ کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اس نادان ندوی نے ایک بہت بڑی خباثت
ایران کی گود میں بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو حسینی یا حسنی کہنے والا، اپنے آپ کو سادات کہنے والا، سید کہنے والا، اس طرح کی بدتمیزیاں کرے اور صحابہ کرام کو کے شان میں، امیر معاویہ کی شان میں بلکہ ان کو کافر تک یا خبیث کہتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو امیر معاویہ کو؟ اتنی گندی زبان تو رافضی شیعہ نہیں اپناتے ہیں جو یہ ایران کا ایجنٹ یہ کر رہا ہے بیٹھ کر کے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کے اوپر، جبکہ یہ وہ صحابہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں، اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو تھا۔ یہ جاہل قسم کا نادان مولوی اس طرح کی خباثتیں مسلمان میں سنی بن کر، سنت بن کر، اس طرح کے جو ہے بدتمیزیاں کرنے والے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہی نہیں بلکہ قرآن میں وارننگ دی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں گے۔ مومنوں کون مومن تھے؟ نبی کے زمانے میں کون مومن تھے؟ بولو۔ یہ ہے صحابہ کا رتبہ اور مقام۔ اللہ فرماتا ہے جو نبی کو، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر نبی کے راستے، نبی کو ایذا پہنچائیں گے حق واضح ہو جانے کے بعد، اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف وہ گیا ہے، پھر رہا ہے، جس راستے پر جا رہا ہے، ہم بھی اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جس کے دل میں صحابہ کرام کے شان کے بارے میں ادنا برابر بھی شک آتا ہے، وہ شخص در حقیقت اللہ کے دین میں شک کرنے والا ہے، رسول اللہ کی رسالت میں شک کرنے والا ہے، قرآن میں شک کرنے والا ہے، شریعت مطہرہ میں شک کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ذرا سوچیں، آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے غور کریں، ذرا کن حضرات سے ہمیں قرآن کی تعلیمات ملی ہے، کنہوں نے یہ قرآن کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں، دین کے ارکان ہم کو کس نے سکھلائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائے، صحابہ نے ہم کو سکھلائے، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تابع تابعین نے دو ائمہ کو، محدثین کو، ان کے ذریعے سے شرعی احکام کی تعلیمات ہم کو اس طرح سے ملی ہے۔ اللہ کے فرامین اور سنت نبوی انہی کے واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ کفر چاہتا ہے، یہودیت چاہتی ہے، باطل پرست چاہتے ہیں کہ صحابہ کو مشکوک کر دو، صحابہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں مجروح کر دو، صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو، پورا دین ختم کر دو، مسلمان ویسے کہ نااہل ہو جائیں۔ اب صحابہ اگر مشکوک ہو گئے تو پوری احادیث مشکوک ہو جائیں گی، قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے بتلایا یہ رسول ہیں، یہ اللہ نے، یہ اللہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین، خرید فروخت، حلال حرام، طلاق، نکاح، لڑائی جھگڑے، محکمے، یہ تمام سب کس نے بتلایا ہم کو؟ کہاں سے ہم کو حاصل ہوئے؟ صحابہ کرام سے ہم کو حاصل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ توحید کا کیسے پتہ چلا؟ صحابہ کرام نے عمل کیا، صحابہ کرام نے پوچھا صحیح عقیدہ کہاں سے، اللہ کہاں ہے، اس کا عقیدہ ہم کو کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا۔ اللہ کے اسماء اور صفات کا علم، جنت کا علم، جہنم کا علم، اسی طرح مکارم اخلاق اور آداب اور اسلامی آداب، طور طریقے، دعا، یہ تمام سب چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ سب چیزیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حاصل ہوئی۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسانیت سے افضل نبی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ جھوٹے تھے، وہ فریبی تھے، وہ مکار تھے، وہ لوگ دغاباز تھے، وہ لوگ دین کو گول کرنے والے تھے؟ جیسا کہ یہ خبیث ندوی یہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے بہت ساری حدیثوں کو امیر معاویہ کی ڈر سے گول کر دیا ہے، اعوذ باللہ، اسے چھپا لیا ہے، غائب کر دیا۔ ہم نے کہا تو اپنے باپ کے گھر سے نکال کے دکھا دے، کہاں گئی وہ حدیث؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تجھے کیسے پتہ چلا یہ بتا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی صاحب نے
اسلام کے کسی اصول پر کسی عورت سے پردے کے مسئلے میں اعتراض کر دیا کہ محترمہ یہ پردہ کیا ہے، اس پردے کے بارے میں یہ کیوں آپ اوڑھتی ہیں، بہت ساری عورتیں نہیں اوڑھتی، وہ نہیں اوڑھتی، اس طرح کے اعتراض کیے تو اس عورت نے بڑا اچھا جواب دیا اس کو، کہا یہ بتاؤ کہ بکری گھاس کھاتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ گھوڑا بھی گھاس کھاتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے اور گائے وہ بھی گھاس کھاتی؟ یہ تینوں جانور گھاس کھاتے ہیں، بکری بھی کھاتی ہے، لیکن بکری گھاس کھاتی ہے تو میگنیاں نکالتی ہے، گائے بھینس گھاس کھاتی ہیں تو گوبر نکالتے ہیں، اور گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو لید نکالتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا گھاس تو تینوں کھاتے ہیں، لیکن یہ میگنی کیوں نکالتی ہے، وہ لید کیوں نکالتا ہے، وہ گوبر کیوں نکالتا ہے؟ ہمیں اس کا سبب بتا دو، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم پردہ کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے کیوں دیا، ہم تمہیں بتا دیتے۔ تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس عورت نے کہا جو جانوروں کے پیشاب اور پیخانے کا سبب نہ سمجھ سکے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھ سکتا ہے، اس کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کی نالج یہ ہو، وہ چلا ہے اسلام کے اصول اور ضابطے، اس کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے جسے پیشاب اور پیخانے کا پتہ نہ۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیچ سے نکال کر پورے اسلام کو ڈائنامٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی اگر ہم امانت داری اور سچائی کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے دین بالکل برباد ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا اور غیر معتبر ہو جائے گا۔ اس کے سارے احکام، نبی کی سنتیں، یہ تمام سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ان دشمنان صحابہ کا اور دشمنان دین اسلام کا ہدف یہی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کو مجروح کر دو، صحابہ کے اوپر جرح کر دو، تاکہ پورا قرآن و سنت معطل ہو جائے، پورا دین باطل ہو جائے۔ بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، یہ زنادقہ اور مرتدین لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ کو آخری بات کچھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے سینوں سے صحابہ کرام کے بغض اور کینے اور کپٹ کو دور فرما دے مولا، اور ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور تیرے نبی کے صحابہ سے ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام غلط خیالات اور شکوک سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھے اپنے دلوں میں صحابہ کرام کی شان، ان کی عظمت کے بارے میں اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً وہ سچی زبان والے تھے، امانت دار تھے، بااخلاق تھے، دین کو مکمل طریقے سے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، ان کی فطرت بھی انتہائی پاک و صاف تھی، جیسا کہ اللہ تو نے ان کے بارے میں شہادت اور گواہی دی ہے۔ وہ اللہ سے قریب کرنے والے بندے تھے، خود بھی قریب تھے اور لوگوں کو بھی قریب کرنے والے تھے۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہم اہل السنہ والجماعہ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، ان کے ایمان و سچائی کی گواہی دی جائے، ان کا دفاع کیا جائے۔ ان کا کیا کیا جائے؟ اور دفاع کرنا ہے، ان کی سنت ہے۔ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ بتایا تھا اذبان ابن مالک کی حدیث کے حوالے سے، جب کسی صحابی نے کہا تھا وہ منافق ہو گئے تو نبی نے دفاع کیا تھا، نبی نے دفاع کیا تھا۔ صحابی کا دفاع کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، اور صحابہ کی گستاخی کرنا اور ان کی شان میں تنقیص اور انہیں جرح کرنا یہ صراط مستقیم سے دوری کا سبب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی جانب دیکھا، پوری دنیا کے روحوں کو جمع کیا، ان کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے بہترین دل ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا۔ اس کے بعد اپنے تمام بندوں میں پھر نظر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو منتخب فرمایا اپنے پاکیزہ نبی کی صحبت کے لیے۔ منتخب قیامت تک آنے والے لوگوں میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اچھا پایا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بنایا، انہیں نبی کا صحابی بنایا، انہیں نبی کے تعلیم کو حاصل کرنے والا بنایا، انہیں ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے والا بنایا۔ اللہ نے منتخب کیا، اللہ کا منتخب کرنا ہے۔ اگر کسی صحابی پر تم زبان کھولتے ہو تو صحابی کی توہین نہیں، اللہ کے انتخاب کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
وہ فلانی روایت میں یہ ہے، فلانی سیرت میں یہ ہے، فلانی تاریخ میں یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے سامنے، حدیث کے سامنے سب فیل ہیں۔ جب نبی نے برات کر دی، اللہ نے برات کر دی، تو ایک تاریخی روایت نہیں، 50 تاریخی روایت جوتے کی نوک کے اوپر ہے، ٹھوکروں کے اوپر ہیں۔ ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے وہ فلانی تاریخ میں یہ لکھا ہے، وہ فلانی تاریخ، ہم تاریخ اور کو پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، ان میں جو تاریخ اس کا مطابق ہوگی اس تاریخ کو ہم تسلیم کریں گے، جو تاریخ اس کے مقابل نہیں ہوگی، مطابق نہیں، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ حضرت میمونی کہتے ہیں کہ مجھے احمد بن حنبل نے کہا، ابو الحسن جب تم کسی شخص کو صحابہ کا تذکرہ برے انداز میں کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے پر شک کرو، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یا وہ اپنے آپ کو علامہ کہے، مفکر کہے، شیخ الحدیث کہے، اتنے بڑے بڑے پگڑے تگڑیاں لگائے، اگر صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بدتمیزی کی ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا؟ شک ہے ایمان میں۔ سنو، یہ سلف کا اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اور سلف کا۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرتے کسی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ شخص زندیق ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ ملحد ہے، زندیق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں ہمارے ہاں حق ہیں، اور ہمارے پاس قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب رسول ہی نے پہنچایا ہے۔ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اصل میں ان کا ہدف یہی ہے کہ صحابہ کرام کو کسی طرح سے بیچ سے ہٹا کر کے اور دین کو اس طرح سے برباد کر دیا جائے۔ بہرحال عزیزان گرامی، آخری بات، ہر مشکل کا حل نبی کی، صحابہ کی اتباع میں ہے۔ نبی کی اتباع، صحابہ کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو اگر تم صحابہ کے سمجھ جیسا انہوں نے سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اسی طرح سے سمجھو گے، عمل کرو گے تو انشاءاللہ نجات پا جاؤ گے۔ آج پوری دنیا اسلام کے اوپر الزام تراشیاں کر رہی ہے، اب اپنوں میں بھی اس طرح سے الزام تراش نکلیں۔ بہرحال ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرا کوئی صحابی ایک مد جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو تو وہ ایک مد، ایک مٹھی جو ہی نہیں، اس آدھی مٹھی کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ ہے آخری بات، آخری بات ہے۔ سوچو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ یہ ہے مقام ہے، یہ ہے عظمت صحابہ کی۔ یہ آج کل کے جیسے تھوڑ دلے صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے بیٹھے ہیں، اور بعض تو جاہل ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں ہماری صفوں میں، وہ کہتے جی عمل میں آدمی صحابی سے بھی بڑھ سکتا ہے، صحابی نہیں، عمل میں نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ جی چور دروازے موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، اکثریت انہیں کی ہے۔ آج ہی میں وہ فتویٰ پڑھ رہا تھا جب میں اس خطبے کی تیاری کر رہا تھا، تو صحابہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے مفتی نے کہا ہے عمل میں صحابی تو کیا نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک مٹھی جو اگر کوئی صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو، اس کے آدھی مٹھی تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ عمل بتا رہا ہے اللہ، یا ایمان بتا رہا ہے؟ عمل بتا رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا جاہل ہمارے ملکوں کے اندر مفتی بھی بنے بیٹھے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کر، اللہ انہیں ہدایت دے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت سے سجاؤ۔ ان سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے محبت کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا در حقیقت کس کی شان میں گستاخی کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، حدیث، سب کو ڈائنامنٹ کرنا ہے۔ اللہ ایسے فاسق اور فاجر لوگوں سے اور ایسے جاہل ندویوں سے، نادان اور نابکار لوگوں سے اللہ دین اسلام کی حفاظت فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ان سے بچائے امت مسلمہ کو، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے سے پہلے توبے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم بھی مانے جاتے ہیں، لوگ ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں اگر تم نے کوئی زبان بھی لان تان کی یا اس طرح کی گستاخی کی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کی بھی، زمین کے ذروں کی بھی، فرشتوں کی بھی اور کائنات کے لوگوں کی بھی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے صحابہ کرام کی گستاخی یا کسی کی بھی گستاخی سے، جو نیک اور صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت کا مدینہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔